بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد سابقہ درس میں ہم نے آذان سے متعلقہ مسائل کا ذکر کیا تھا۔ آج ہم نماز کے دوران یا نماز پڑھنے سے پہلے جن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اس میں ایک ہے سترہ رکھنا۔ سترہ جانتے ہو کیا ہوگا؟ سترہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، سترہ کے معنی جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے کوئی چیز ہو، ستون ہو، کوئی دیوار ہو، پلر وغیرہ یا کوئی الماری وغیرہ ایسی چیز پڑی ہو، اگر کچھ نہیں تو اپنے سامنے کوئی ایسی چیز رکھ دیں جو تقریباً 1 فٹ یا اس سے کچھ زیادہ اونچائی کی ہو، اس کو کہتے ہیں سترہ۔ اس سترے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنا سخت منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آدمی 40 اس کے بعد صحابی فرماتا ہے کہ آپ آدمی 40 سال کا ہے، 40 مہینے کا ہے، 40 دن کا ہے، اتنی دیر کھڑا رہے تو وہ کھڑا رہے تو برداشت کر لے، لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ اور اس کو پتہ چلے کہ چلے کہ کتنا بڑا گناہ ہے، کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور اس کو پتہ چلے اتنی دیر کھڑا ہونا وہ برداشت کر لے، لیکن اس کے آگے سے نہ گزرے۔ تو اس لیے نمازی کو کیا چاہیے کہ اپنے سامنے سترہ رکھ لے، اس سترے کے پیچھے نماز پڑھے، تاکہ جس نے گزرنا ہے اس سترے کے پیچھے تو گزر جائے۔ یعنی کوئی پلر ہے، پلر کے پیچھے سے کوئی ایسی چیز آپ رہتی ہے اس کے پیچھے سے گزر جائے۔ لیکن اگر سترہ نہیں رکھا اور نمازی کے سامنے کو گزر جاتا ہے تو گزرنے والا بھی گنہگار ہے، اور نمازی کو بھی اسے روکنے کا حکم ہے۔ نمازی کو حکم ہے کہ اسے روکے۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے نماز پڑھ رہا ہو اور تمہارے آگے سے گزرنا چاہے تو اس کو ہاتھ سے روکے، ایسے ہاتھ بڑھا کے اس کو روکے۔ رکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں رکتا تو اس کے ساتھ سختی کریں، بلکہ حدیث کے الفاظ تو یہ ہے فَلْيُقَاتِلْ، اس سے قتال کریں۔ لیکن قتال سے مراد یہاں پر جھگڑا نہیں ہے، اس سے مراد یعنی اس کے ساتھ سختی کریں، سختی سے روکیں۔ اور حدیث کے آخر میں فرمایا فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ، کہ وہ شیطان ہے، کہ اس کے ساتھ شیطان ہے۔ تو اسے پتہ چلا کہ نمازی کو بھی چاہیے کہ اپنی نماز کی حفاظت کرے، اس کے سامنے کو سترہ رکھ لے تاکہ جس سے گزرا اس کے پیچھے سے گزرے، اور اگر سترہ نہیں رکھا گزرنا چاہتا تو اس کو روکنا اس کا فرض ہے۔ اور گزرنے والے کو بھی چاہیے کہ اس چیز سے احتیاط کریں، چاہے کہیں پر بھی کیوں نہ ہو، چاہے حرم میں بھی کیوں نہ ہو۔ حرم میں کہتے ہیں وہاں پر سترہ نہیں ملے، وہ اپنا گھڑا ہوا دھیرے رکھے لوگوں کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عام ہے، کسی بھی جگہ پر کیوں نہ ہو۔ الگ بات ہے کہ مجبوری کی کیفیت ہو کہ جہاں پر آدمی کے پاس گزرنے کا کوئی رستہ ہی نہ ہو، تو الگ بات ہے، وہاں پر کہا جا سکتا ہے کہ چلو مجبوری ہے تو آدمی وہاں سے گزر سکتا، ورنہ اصل تو یہ ہے کہ سخت گناہ ہے۔ تو اگر سترہ نہیں رکھا ہوا اور آگے سے گزر جاتا ہے تو گناہ تو ہے، لیکن کیا نماز ٹوٹے گی؟ ہاں، نماز میں کمی پیدا ہو، نماز میں کمی پیدا ہو، لیکن 3 وہ چیزیں ہیں کہ جن کے گزرنے سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ 3 چیزیں کیا ہیں؟ کیا ہو سکتی ہیں؟ کہ 3 چیزیں جن کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی چیز آگے سے گزر جاتی ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، آپ کو نماز پھر سے دوبارہ دہرانا پڑے گی۔ یہ معلوم یہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ مسائل بڑا کے مسائل ہیں، ہمیں ان کو سیکھنا جاننا کس قدر ضروری ہے۔ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر نمازی کے آگے سے سیاہ کتا، گدھا یا عورت، کوئی تینوں میں سے ایک چیز گزر جاتی ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کیا عورت کے سامنے تھی، کیا صرف مرد کے سامنے نہیں بلکہ عورت کے سامنے تھی، تینوں میں سے کوئی چیز گزر تھی، کیونکہ حدیث کے اندر نمازی کا لفظ ہے،
جو نمازی کا معنی مرد ہو یا عورت ہو، ان تینوں میں تین چیزوں میں اگر سے کسی کو گزر جاتی ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز کو پھر سے دوبارہ شروع کر۔ اس قدر تاکید ہے اس فطرے کی، اور ہم دیکھتے ہیں اکثر بیشتر لوگوں کے اس بات کا علم نہیں ہے اس مسئلے کا، اور علم بھی ہے تو اس کا اہتمام نہ ہوتا۔ اگرچہ آپ کو پتا ہو کہ آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہو آگے سے وہاں کوئی گزرنے والا نہیں ہے، تب بھی سنت ہے کہ اپنے سامنے ستر رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سترا رکھ کے بھی اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، کسی دیوار کے پیچھے، کسی پلر کے پیچھے، یا کوئی طرف سے اپنے سامنے چیز رکھ۔ تو یہ ہے سترا جس کا حکم آیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے مسئلہ صف بندی کا، صف بنانے کا، اور نماز کے لیے صف کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِن تَمَامِ الصَّلَاةِ، کہ صفوں کو صحیح کرنا، سیدھا کرنا نماز کا حصہ ہے، نماز کے مکمل ہونے میں سے۔ تو اس کا معنی کہ نماز کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے، صفوں کو سیدھا ہونا، صف صحیح ہونا۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت بڑا اہتمام کرتے تھے۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے ہماری طرف منہ کرتے، یعنی پیچھے لوگوں کو دیکھتے اور ان کے صفحے چیک کرتے، دیکھتے صفحے سیدھی ہے کہ نہیں، بلکہ بعض اوقات باتیں صحابی کہ آپ لوگوں کے سب سے سامنے سے گزرتے ہوئے سو لوگوں کو سینوں پر ہاتھ پھیرتے، یعنی برابر رہیں کہ آگے پیچھے اس انداز سے۔ حتیٰ کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کہنے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ ایک آدمی معمولی سا تھوڑا سا آگے بڑھا ہوا، اس کا سینہ تھوڑا سا آگے نکلا ہوا ہے، تو آپ نے صف کو سیدھا کرنے کا، اس کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا، اور صف کو سیدھا کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی صف کو دیکھتا ہی نہیں جو صف ٹیڑھی ہو۔ اور ایک حدیث میں آپ پاتے ہیں کہ تم ایسے صفحے بناؤ جیسا فرشتے رب العالمین کے ہاں صفحے بناتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ فرشتوں کی صفحے اللہ کے ہاں کیسی ہوتی ہیں؟ فرمایا کہ وہ کی صفحے سیدھی ہوتی ہیں اور ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں صف کے حوالے سے شروع کے علم ہوا کہ صف سیدھی ہو، برابر ہو، اس میں کوئی آگے پیچھے نہ ہو، اور دوسرا کیا ہے کہ ساتھ ملے ہو۔ اور ہمارے ہاں ان دونوں چیزوں کے اندر ہی کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ صف کا نہ ملانا اور صف کو سیدھا نہ رکھنا، یہ شیطان کا بہت بڑا اس میں حصہ ہے، اور اسی سے دلوں کے اندر بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، آپ فرماتے ہیں کہ صفوں میں اختلاف نہ کرو، یعنی آگے پیچھے نہ ہو اور دور دور نہ کھڑے ہو، اور تمہارے اس اختلاف سے تمہارے دلوں کے اندر اختلاف آئے، یعنی اس ظاہری تمہارا جو اختلاف ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہ کھڑے ہونا، برابر نہ کھڑے ہونا، یہ اختلاف جو ہے اس سے دلوں کے اندر بھی اختلاف ہے۔ اختلاف کے معنی نفرتیں پیدا ہوتی، دنیا ہوتی، اور یہ حقیقت ہے کہ مسجد کے نمازیوں کے اندر ہی کیا کیا نفرتیں ہوتی ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے دوری ہوتی ہے۔ حالانکہ نماز کا بھائیوں اہم ترین جماعت کا مقصد کیا ہے؟ اگر نماز ہی پڑھنا ہوتی تو گھر میں پڑھ لیتے، کیا مشکل؟ گھر بھی تو رکھتے ہیں نا، الگ الگ رکھ لیتے ہیں۔ لیکن اسلام کی اتنی ایک عبادات ہیں، اتنی عبادات کے اندر مسلمان کی تربیت کی جاتی ہے کہ انہیں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کیسے مل جل کے رہنا ہے۔ اسی میں سے نماز اور نماز باجماعت ایک بہت بڑا حصہ ہے اس تربیت کا۔ پہلی بات تو سارے مل کر کھڑے ہو، برابر کھڑے ہو، ساتھ ساتھ ملے ہوئے ہو، ایک صف کے انداز سے ہو، اور ایک امام کے پیچھے ہو، اور اس امام کے ساتھ ساتھ چلو۔ اس سے ہم آگے بیان کریں گے امام کا پیچھا کیسے کرنا ہے۔ تو یعنی اس میں کس انداز سے مسلمانوں کو منظم کیا جا رہا ہے، ان کو ایک جو ہے ریگولر انداز سے، ایک منظم طریقے سے چلنے کی تربیت دی جا رہی ہے۔ ٹائمنگ کے حوالے سے آپ دیکھیے کیا مسلمان کی تربیت ہو رہی ہے۔ نمازوں کے اوقات ہیں، اس کا ہم نے ذکر کیا تھا، شروع ہونے کا، ختم ہونے کا، یعنی کہ جب چاہیں پڑھ لیں۔ روزے کے اوقات ہیں، سحری کے، افطاری کے۔ حج کے حوالے سے اسی طرح سے
حج کے یہ مختلف جگہوں پر جانے کے اوقات ہیں. مسلمان کی ایک ایک قدم پر تربیت کی جا رہی ہے مختلف پہلوؤں پر، اور یہ تربیت نہ اس کی دین کے لحاظ سے بلکہ دنیا کے اندر بھی، دنیا کے حوالے سے بھی اگر آدمی واقعی ہی یہ تربیت حاصل کر لیتا ہے جو مسلمان کو مل رہی ہے، اپنے اوقات کو ان کی مینجمنٹ صحیح کرنا، وقت کے مطابق ہر چیز کرنا اور ایک منظم انداز سے چلنا، یہ وہ چیز ہے جو اس کی عام زندگی کے اندر اس کو بہت بڑا فائدہ ہے. اور یہ چیزیں آپ دیکھتے بھی حضور بھی کرتے ہوں گے کہ بعض لوگ جو بڑے ریگولر قسم کے ہوتے ہیں، منظم انداز سے چلتے ہیں اور ہر چیز کو ایک ٹائم پہ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا دیکھیے آپ ان کا انداز کیا ہوتا ہے، کس انداز سے وہ کامیاب زندگی ہوتی ہے. ہر کام وقت پہ ہوتا ہے، کام صحیح ہوتے ہیں، کام کو چھوٹتا نہیں ہے ان کا، سمجھے نا، اور ایک یعنی کہ ریگولر طریقے سے صحیح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اور ان کے مقابلے میں بعض لوگ جو بہنگمی قسم کے کام، کبھی کچھ کر لیا کبھی کچھ کر لیا، کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو، ٹائم کا کوئی پابندی نہیں، آپ دیکھیے ان کی زندگی کس انداز سے برباد ہوگی. تو اسلام کی یہ جو تربیت ہے، یہ تنظیم جو ہے وہ صرف دین کے حوالے سے نہیں بلکہ اس سے پہلے دنیا کے اندر ہمیں بہت بڑے فائدے ملتے ہیں، اور ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں کو سیکھنے کی، جاننے کی، اس تربیت کو حاصل کرنے کی. تو بات کر رہے تھے اسی تربیت کا سب سے بڑا ایک حصہ اس صف کے اندر بھی ہے، سبوں کو صحیح کرنا، بنانا، برابر ہونا، ساتھ مل کے کھڑے ہونا، کہ جس کے اس ظاہری ملنے کا تعلق دلوں کے ملنے کے ساتھ ہے. جس طرح جس میں اکٹھے ہوتے ہیں ایسے دل بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، دل بھی مل جاتے ہیں. ضرورت ہے ان چیزوں کو سمجھنے کی، جاننے کی. تو حضرت سناتے ہیں کہ آپ سب کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ دو باتوں کا حکم دیتے ہیں. یہ تو ہے تراسو، دوسرا واعتدلوا. اکثر آپ اماموں سے یہ لفظ سنتے پھر ہوگے، اکثر یہاں پر اب امام یہ دو لفظ بولتے ہیں نماز شروع کرتے ہوئے پہلے، اور یہ واقع امام کے ذمہ داری میں سے ہے. امام کی ذمہ داری میں سے ہے کہ سب کو سیدھا کرے، سب کو صحیح کرے اور لوگوں کو صحیح کھڑے ہونے کا حکم دے. اس کے بعد نماز شروع کرے. حتیٰ کہ صحابہ کرام خلفائے راشدین کے دور میں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان کے دور میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ باقاعدہ، کیونکہ مسجد نبی کی بہت بڑی صفیں پیچھے تک ہوتی تھی، انہوں نے باقاعدہ لوگ رکھے ہوتے تھے کہ جو پیچھے تک صفیں سیدھی کرتے، اور جب ان کو بتا دیا جاتا کہ صفیں ساری سیدھی ہو چکی ہیں، تب جو ہے امام تکبیر کہتا، اللہ اکبر کہتا، تب نماز شروع کرتا. تو یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا طریقہ، ان کے جو امامت کروانے والے ان کا طریقہ، کہ صفوں کو سیدھا کروانا، صفیں صحیح کروانا، اور جب تک صفیں صحیح نہ ہو اس وقت تک نماز شروع نہ کرنا. اور آپ دیکھتے ہو خصوصاً ہمارے ملکوں میں، امام صاحب آئے مصلی پر چڑھے، پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ لوگ کہاں کھڑے ہیں، کیسے کھڑے ہیں. بس جیسے ہی اقامت ختم ہوئی، اللہ اکبر نماز شروع کر دیا. صفیں سیدھی ہیں، ٹیڑھی ہیں، کیسی ہیں کیسی ہیں. بلکہ بعض اوقات ہے کہ شاید آپ نے کسی کو کہتے ہوئے نہ سنا ہو کہ صفیں سیدھی کرو، ایسا کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. اسی سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو اس انداز سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کی نمازیں کہاں تک سنت کے مطابق ہے، مخالف ہے. خیر بات کر رہے تھے کہ صفوں کا سیدھا کروانا امام کی ذمہ داری میں سے ہے، تو اس کا دلوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. تو سب کو برابر کرنا، ساتھ مل کے کھڑے ہونا. اچھا، ساتھ مل کے کھڑے ہونے کے حوالے سے تنس کی حدیث ہم ذکر کرنے گئے تھے، ماتے کہ ہم آپ سب کے پیچھے بات میں ہوتے، ہم میں سے ہر آدمی کا دوسرے آدمی کے ساتھ کندھا، اور ہر آدمی کا دوسرے آدمی کے ساتھ پاؤں ملا ہوتا، ان کے ساتھ پاؤں ملا ہوتا، کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوتا، اس انداز سے مل کر کھڑے ہوتے. لیکن ہمارے ہاں اللہ عالم، مجھے نہیں آج تک کوئی فقہی مسئلہ ملا کسی امام سے، کسی عالم سے، کہ یہ دور دور کھڑے ہونے کا مسئلہ ہمارے کہاں سے آیا. ساتھ ملنا ہمارے ہاں شاید ویسے ہی گناہ سمجھتے ہیں. یہ مسئلہ کہاں سے آیا ہے؟ آج تک میں نے کسی امام کا قول نہیں پڑھا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ علماء کا اختلاف ہو، اس پر کوئی اختلاف آج تک میں نے نہیں دیکھا. یہ پتہ نہیں کوئی جاہلانہ انداز سے کہ لوگوں کے اندر یہ کہاں سے چیز پھیلی ہوئی ہے کہ ساتھ مل کے کھڑے ہوئے. حالانکہ الگ بات ہے کہ ساتھ مل کے کھڑے ہو، اور فرماتے ہیں کہ اگر تم مل کے کھڑے ہوتے تو جو جگہ تمہارے درمیان خالی ہوتی ہے وہاں شیطان کھڑا ہوتا ہے. آپ کو اچھی بات شیطان بھی نماز پڑھنے آ گئے، اور نماز پڑھ بھی نہیں آیا، آپ کی نماز کو خراب کر رہی ہے.
سے حدیث میں آتا ہے جب اذان ہوتی ہے تو شیطان مسجد سے بھاگتا ہے اور دور چلا جاتا ہے جہاں تک آواز نہ جائے، جہاں تک آواز سنائی نہ دے۔ جب اقامت ہوتی پھر مسجد میں آ جاتا ہے، آتا ہے مسجد میں، نمازیوں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور نمازیوں کو پھر یاد کرواتا ہے وہ چیزیں جو ان کو یاد نہیں ہوتی۔ اور یہ آپ کو کیا ہوا کہ نماز میں کھڑے ہو کر کیا کیا سوچے آپ؟ تو کہا جاتا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آدمی آیا، کہنے لگا کہ میری کچھ چیز گم ہو گئی ہے تو میں تلاش کر رہا ہوں، مل نہیں رہی، یہ آدمی آ رہا کہاں ہے؟ امام صاحب نے کہا دو کر کے پورا کر دو، اللہ کرتے دو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوا، شیطان آ گیا، یاد کروا دی کہ یہ چیز کہاں پڑی ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ وہ سوچے فکریں جو عام حالت میں بھی حل کو نہیں ہوتی، نماز کے اندر آ جاتا، اس کے بعد شیطان کھڑا ہے، ساتھ ہی کام کروا رہا ہے۔ اور وہ کھڑا کہاں ہوتا ہے؟ ایک خالی جگہ پر، بلکہ ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ میں شیطان کو دیکھتا ہوں کہ تمہارے درمیان ایک خالی جگہ پر جیسا بکری کے چھوٹے بچے اس طرح کھڑا ہے۔ اس لیے شیطان کو جگہ نہ دی جائے، ساتھ مل کے کھڑے ہو تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہو، آپ کو کی تعمیل ہو اور شیطان کو بھی اپنے سے دور کیا جا سکے۔ اسی طرح صفوں کے حوالے سے یہ ہے کہ صفوں کو سیدھا کرنا، ساتھ مل کے کھڑے ہو۔ تیسری چیز صفوں کے حوالے سے کہ صفوں کو مکمل کرنا۔ مکمل کرنے کا معنی کہ اگلی صفوں کے اندر اگر کوئی خالی جگہ ہے پہلے اس کو مکمل کیا جائے۔ آپ سب کا فرمان ہے کہ پہلے اگلے صفوں کو مکمل کرو، اگر کوئی کمی ہے کہ صف کے اندر وہ آخری صف میں ہو، آخری صف میں ظاہری بات ہوتے ہیں لوگ ہوگے بھی کھڑے ہوئے، ہاں اس میں کمی ہونا اور بات ہے، لیکن اگلی صفوں کے اندر کمی ہونی چاہیے، یعنی اگلی صفوں کو مکمل ہونا چاہیے، پورا ہونا چاہیے۔ اور اس لیے اگر بعض اوقات صف میں آپ دیکھتے ہو کہ کوئی صف ملی نہیں تھی، سب لوگ مل کے کھڑے ہو گئے، جگہ خالی ہوگی، آپ کو چاہیے کہ ساتھ ادھر ادھر دائیں بائیں ایک دو قدم اگر آپ کو ادھر تو ہونے کی ضرورت پڑتی ہے تو کر سکتے ہیں، ایسی حرکت کرنا بھی نماز کا حصہ ہے۔ بلکہ اگر اگلی صف میں آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ خالی ہوگی، آپ کسی صف میں ہیں، آپ کو کیا چاہیے؟ اگلی صف میں چلے جائیں تاکہ صف مل جائے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا دعا ہے؟ آپ کی دعا سنیے کیا ہے؟ ہم آتے ہیں من وصل الصف وصلہ اللہ ومن قطع الصف قطعہ اللہ، کہ جس نے صف کو ملایا، ملانے کا معنی صف پوری کر دی، کئی کمی تھی پوری کر دی، اس اللہ تعالیٰ نے اپنا تعلق اس سے جوڑ لیا، اور جس نے صف کو کاٹا، کاٹنے کے بعد اس کو ایسے نامکمل چھوڑ دیا تو قطع اللہ، اللہ اس سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے۔ بہت بڑی اچھی دعا بھی ہے، عظیم دعا بھی ہے، اور بہت بڑی باتیں پر دعا بھی ہے۔ ہمیں ضرورت ہے صف کے حوالے سے ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی۔ اچھا، صف کے حوالے سے مزید جو مسائل ہیں وہ یہ بھی کہ مرد عورت کا ان کے صف کے حوالے سے اور بچوں کے صف کے حوالے سے، تو احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ اگلی صفوں میں بالغ مرد کھڑے ہوں، بڑی عمر کے لوگ کھڑے ہوں، بلکہ امام کے پیچھے، امام کے قریب آپ آتے کہ ایسے لوگ کھڑے ہوں کہ جو سمجھدار ہوں اور پڑھے لکھے ہوں۔ کس لیے؟ اس کے ایک مقصد ہوتے ہیں کہ امام کو غلطی ہو جاتی ہے نماز کے اندر، تو تاکہ وہ اس کو غلطی پر تنبیہ کر سکے، سبحان اللہ کہہ سکے، یا تلاوت میں غلطی ہو جاتی ہے اس کی تلاوت میں غلطی کی تصحیح کر سکے، اس کو صحیح کر سکے۔ اور بعض اوقات بلکہ امام کو کسی وجہ سے نماز چھوڑنا پڑ جاتی ہے، نماز چھوڑنا پڑ جاتی ہے، نہیں نماز کے دوران وضو ٹوٹ گیا اس کا، نماز کے دوران کوئی ایسی تکلیف آ گئی جس وجہ سے نماز جاری نہیں رہ سکتا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہے کہ امام کو چاہیے کہ اپنے پیچھے کسی کو، آگے ہم امام کے مسائل میں پڑھیں گے کہ امام کو چاہیے کہ اپنے پیچھے کسی کو آگے بڑھنے کا حکم دے تاکہ وہ نماز کو مکمل کروائے اور امام وہاں سے جا سکتا ہے۔ تو اب ظاہر بات امام کے اگر قریب لوگ پڑھے لکھے ہوں گے، سمجھدار ہوں گے تو وہی کام کریں گے۔ اسی آپ میں آپ کا فرمان تھا کہ امام کے پیچھے میرے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں کہ جو سمجھدار ہوں، آپ امام کو بڑی عمر کے ہوں۔ تو یہ ہے صفوں کی ترتیب۔ اگلی صف میں چاہیے کہ بڑے لوگ کھڑے ہوں امام کے پیچھے، بچے ان کے پیچھے ہوں اور عورتیں ان کے پیچھے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کا ایک ہی حال ہوتا، ایک بڑا حال کہ جس میں آگے مرد ہوتے تھے اور سب سے پیچھے عورتیں ہوتی تھیں۔
اور آپ میں کہ مردوں کی سب سے بہتر وہ صف ہے کہ جو سب سے آگے کی صف ہے، پہلی صف ہے، اور عورتوں کی سب سے بہتر وہ صف ہے کہ جو سب سے آخری صف ہے۔ اور لیکن یہ وہاں پر ہے کہ جہاں پر ایک ہی حال میں ایک ہی جگہ پر مرد عورتیں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اکثر مسجدوں میں آج کل کیا ہے، عورتوں کے لیے الگ سیکشن بنا ہوتا ہے، الگ کیا وغیرہ ہوتا ہے، تو وہاں پر ایسا نہیں ہوگا، وہاں پر وہ کو بھی آگے سے ہی صفحے شروع کرنی ہے۔ لیکن فرض کیا جائے اسی مسجد میں آگے مرد ہیں پیچھے عورتیں ہیں، پیچھے اسی حال میں، اس میں سنت یہ ہوگا کہ عورتوں کے صفحے سب سے پیچھے ہوں، اور ان کے سب سے پیچھے اور سب سے بہتر ہوں، مردوں کے سب سے آگے کے سب سے بہتر ہوں۔ تو یہ بھی صفوں کے حوالے سے کہ انسان کو چاہیے کہ اگلی صف میں اس کی شرکت ہو اور اس میں حصہ لینے کی کوشش کرے، اور مردوں کی صفیں آگے ہوں، آگے بالغ مرد ہوں، بچے ہیں تو پیچھے ہوں، اپنے بات مانتے ہیں۔ پر ابن عباس آپ کے زمانے میں بچوں میں سے تھے، یعنی آپ کے حجت ودا کے موقع پر اپنے بات میں آپ لوگوں تک پہنچے تھے تو بچوں میں سے تھے، مانتے کہ میں پیچھے کھڑا ہوتا تھا۔ تو یہ ہے صفوں کی ترتیب، اگر مرد عورتیں بچے ہیں اس انداز سے۔ اس میں یہ بھی کیا مرد عورتیں بڑا ایک ہی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ بعض اوقات عورت محرم ہوتی ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، بہن ہے کوئی، تو کیا مرد کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے؟ اس سے بھی آپ منع فرمایا ہے کہ عورتیں جو ہے مردوں کے پیچھے ہوں، مردوں کے برابر کھڑے نہ ہوں، مردوں کے برابر کھڑے نہ ہوں۔ اب اس میں عموماً علماء کا تو یہ کہنا ہے کہ اگر عورت مردوں کے برابر کھڑی ہو جاتی ہے، ساتھ اس کے ساتھ میں کھڑی ہو جاتی ہے تو ان کی نماز مکروہ ہے، لیکن امام حنیفہ رحمۃ اللہ مانتے ہیں کہ نماز باطل ہو جاتی ہے، اور اگر سب میں کھڑی مردوں کے سب میں کھڑی ہوگی تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس حد تک جو ہے ہمیں ان چیزوں کے احتیاط کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اچھا، بعض اوقات آپ حرم میں دیکھتے ہیں بیت اللہ میں، اور وہاں پر خصوصاً مطاف میں یہاں پر غور کیا جاتا ہے کہ وہاں پر بعض اوقات مرد عورتیں وہ برابر کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا یہ جائز ہے وہاں پر؟ ہاں، جائز وہاں پر بھی نہیں ہے، جائز وہاں پر بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات کیفیت یہ ہوتی ہے کہ عورتوں کے نکلنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، ان کو مجبوراً جہاں پر ہے وہیں پر نکلنا پڑتا ہے، تو پھر پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ مجبوری کی ایک کیفیت الگ بات ہے، لیکن وہاں بھی ہم کہیں گے کہ اس طرح کی اگر مجبوری ہو بھی جائے کبھی تو تب بھی کوشش ہو مرد کی کہ عورت نہ کرے، اس سے دور کھڑا ہو۔ اگر کسی عورت کے ساتھ اس کی صف آ گئی ہے، عورت اس کے ساتھ نفرت کروا گئی ہے، اس کو نکلنے کا راستہ نہیں ملا، ویسے تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اذان کا وقت ہو جاتا ہے تو عورتوں کو مطاف سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور آج کل تو بلکہ انہوں نے اور بھی اچھا انتظام کیا ہوا ہے کہ مطاف میں ایک طرف انہوں نے خالی جگہ چھوڑی ہوتی ہے، اس لیے اسی چیز کے لیے، تاکہ جب نماز کا وقت ہو تو آپ رکے گا تو ان جگہوں پر عورتوں کو نکال دیا جائے وہاں پر ان کو، تاکہ جب ان کو نکالنے کی جگہ مل جائے۔ لیکن بعض اوقات بتایا ہے کہ اس کے باوجود پھر بھی ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ عورتیں مردوں کے صف میں آ گئی، تو اس طرح کی مجبوری کی کیفیت الگ بات ہے، ورنہ جان بوجھ کر بغیر کسی کی مجبوری کے صف میں آنا اس بات کے سختی سے نہیں کیا گیا ہے۔ تو یہ اسی طرح صف میں پیچھے اکیلے آدمی کا نماز پڑھنا، اگر صف میں پیچھے صفیں آگے تک بنی ہیں، پیچھے اکیلے آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ کے جیسا اعظم کا فرمان ہے لا صلاۃ للمنفرد خلف الصف، کہ جو صف کے پیچھے اکیلا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اچھا، اکیلا اگر تو صف میں جگہ ہے، اکیلا کھڑا ہوا پیچھے اس کی نماز ہوگی، اس میں کچھ نہیں ہوتی، باقی اس کو گزر بھی نہیں ہے، آگے صف میں جگہ موجود ہے، اس کو وہاں پڑھنا چاہیے۔ لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ صفیں مکمل ہیں، آپ آتے ہیں مسجد میں اور صفیں ساری آگے مکمل ہیں، اس میں کچھ جگہ آپ کے کھڑے ہونے کی نہیں ہے، اور آپ پیچھے اکیلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ممکن ہے کہ نماز ختم ہونے تک کوئی دوسرا آدمی بھی آپ کے ساتھ آ کے نہ ملے اور کوئی نماز نہ آئے، تو آپ اکیلی نماز پڑھیں کہ آپ کی نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ کیا خیال ہے، ہو جائے گی؟ حدیث جو ہے کہ اکیلے اگر آدمی پیچھے سب پیچھے نماز پڑھو، ہاں کیا مجبوری ہے۔ اچھا، یہاں پر بعض کیا کہتے ہیں، ایک ضعیف روایت آتی ہے، اس روایت کے بھی یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں اگلی صف سے ایک آدمی کو لے لو، اب اکیلے پیچھے کھڑے نہ ہو، کیا کرو اگلی صف سے ایک آدمی کو ساتھ دے لو، یہ لیے غلط ہے،
یہ حدیث ضعیف ہے، روایت ضعیف ہے۔ اور اگر صف جو ہے آدمی کو لینے کے نقصانات ہیں۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ آپ نے اپنے صف کے اندر خلل پیدا کر دیا۔ جو صف کو مکمل کرنے کا حکم تھا، آپ نے صف کو اس کے اندر کمی پیدا کر دی۔ دوسرا کام کیا کیا کہ وہ جو آگے کھڑا تھا اس کو پیچھے لے آئے۔ آگے والے کے پیچھے لانے میں کیا ہوگا؟ اس کا درجہ کم ہے، آگے کھڑے ہونے کا زیادہ اجر ہے۔ تیسرا، جس کو آگے سے پیچھے لاؤ گے بے شرط تو ہوگا کہ نہیں ہوگا، پریشان ہوگا کہ مجھے کہاں جا رہا ہے۔ اس لیے اس میں کئی طرح کی قواعدیں ہیں، روایت بھی ضعیف ہے اور اس طرح کے کام کرنے میں کئی طرح کے نقصانات بھی ہیں۔ اس لیے آگے صف آدمی کو پیچھے لانا غلط ہے۔ تو جیسا میں نے کہا ہے کہ اگر صف کے اندر جگہ نہیں ہے، آپ اکیلے پیچھے کھڑے ہو، اس حالت میں مجبوری کے ہاتھ میں آپ کی نماز ہو جائے گی۔ مجبوری کے ہاتھ میں آپ کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ جو آپ نے منع کیا ہے وہ اس حالت میں منع ہے کہ صف میں جگہ ہونے کے بعد بھی آدمی پیچھے اکیلا کھڑا ہو، اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن اگر صف میں جگہ نہیں تو ظاہر بات آدمی مجبوری اکیلے کھڑا ہونا۔ ہاں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر امام کے ساتھ آگے جانے کی جگہ ہو تو امام کے ساتھ جا کھڑا ہو۔ ایک بہتر ہے کہ پیچھے ہو کھڑا ہو، مشکل نہیں، اس سے نماز ہو جائے گی، اور ممکن ہے کہ اس کے ساتھ دوسرے بھی آدمی آپ کو مل جائے گا، اور عموماً ہوتا بھی ایسے۔ پر فی الحال اکیلے سب نے پیچھے کھڑے ہونے سے ویٹ کرنا چاہیے، اگر سب میں جگہ مل جائے گی۔ صفوں کے حوالے سے یہ چند مسائل تھے، کافی اتنا۔ ہاں، اگر مسجد میں یا جہاں بات پڑھی جا رہی وہاں جگہ فل ہو چکی ہے تو امام کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ امام کے ساتھ کھڑے ہونے میں سب سے پہلے تو دائیں طرف سے شروع ہو، دائیں طرف سے امام کے ساتھ کھڑے ہونا شروع ہو۔ اگر دائیں طرف جگہ مکمل ہو جائے تو پھر بائیں طرف بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، پھر بائیں طرف بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، امام کے ساتھ بھی کھڑا ہو جا سکتا ہے۔ لیکن امام کے آگے کھڑے ہونا یہ منع ہے، امام کے آگے کھڑے ہونے والی نمازی تو امام کے آگے ہی کھڑا، لیکن امام کے دائیں بائیں اگر تھوڑا آگے بھی ہو لیکن سامنے نہ ہو بالکل دائیں بائیں وہاں پر کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن امام کے سامنے کھڑے ہو۔ اگر اصل یہ ہے کہ پیچھے کھڑے ہو جائے۔ اچھا، یہ بھی آپ نے اچھا سوال کیا کہ صف کے لیے کتنے آدمی چاہیے۔ اگر تو 3 آدمی ہیں تو امام آگے ہو، 2 پیچھے ہو۔ تو 3 آدمی ہیں تو امام آگے ہو اور 2 پیچھے ہو۔ لیکن اگر ہیں اگر 2 تو 2 آدمی کیسے نماز پڑھیں گے؟ دونوں برابر کھڑے ہوں گے، امام بائیں طرف کھڑا ہوگا اور جو مقتدی ہے وہ دائیں طرف کھڑا ہوگا، اور دونوں برابر کھڑے ہوں گے، ان کے پاؤں برابر ہوں گے۔ ہم بعض کا دیکھتے دو لوگوں کہ کیا امامت کروانے والا تھوڑا سا آگے ہوتا ہے، دوسرا تھوڑا سا پیچھے ہوتا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اصل یہ کہ دونوں برابر ہوں، دونوں کے پاؤں برابر ہونے چاہیے۔ تو اس لیے امام کا تھوڑا آگے ہونا دوسرے کا تھوڑا پیچھے ہونا یہ غلط ہے۔ اگر 2 ہے تو دونوں برابر کھڑے ہوں، پھر دلیل کیا ہے؟ اگر ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صف میں تہجد کے نماز کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ کے گھر میں تھا، میں نے وضو کیا، وضو کر کے آپ کے آگے کیا کیا، آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، اور یہ سمجھا کہ امام کو دائیں طرف ہونا چاہیے تو بائیں طرف کھڑا، تو آپ بائیں کے کان سے پکڑا اور پیچھے سے گھما کر اپنے دائیں طرف کھڑا کر دیا۔ یہ تو ابن عباس کا واقعہ ہے۔ ایک حضرت جابر کا واقعہ ہے، آپ صرف نماز پڑھ رہے تھے، کہتے میں آیا اور آپ کی بائیں طرف کھڑا ہو گئی صاحب، تو آپ نے مجھے پکڑ کر دائیں طرف کھڑا کیا۔ ایک دوسرا صحابی ہے جس کا نام جبار تھا، تو آپ جب وہ بھی آیا تو اس نے ہم دونوں کو پیچھے کر دیا، اپنے ہاتھوں سے دونوں کو پیچھے کرتے ہیں، پیچھے کھڑے۔ تو اگر 3 آدمی ہیں تو امام آگے ہو، اور 2 ہے 2 سے زیادہ پیچھے ہونا چاہیے۔ اگر صرف 2 ہی ہیں تو دونوں برابر کھڑے ہوں۔ اگر دونوں خاوند بیوی ہوں، مرد عورت ہوں، پھر برابر کھڑے ہوں گے۔ فرض کرو خاوند بیوی جماعت کروا رہے ہیں، اور کیا خاوند بیوی جماعت کروا سکتے ہیں؟ بالکل کروا سکتے ہیں، خصوصاً نفل نماز میں، تہجد کی نماز، اس طرح کی نماز میں، سنتوں وغیرہ میں، سنتوں میں کبھی کبھار، لیکن نفلوں میں اس طرح کی جماعتیں کروانی چاہیے۔ اور کبھی اگر آپ کی مسجد میں جماعت چھوٹ جائے اور دیکھو کہ مسجد میں نماز پڑھنے والی جماعت نہیں ہوگی آپ کو، اور نماز پڑھنے والی نہیں ہے، پھر ابن مسعود کیا کرتے تھے کہ اگر مسجد میں جماعت ہو چکی ہوتی تو گھر میں جاتے اور گھر والوں کے ساتھ مل کر جماعت کرواتے ہیں۔ یہ بھی وہ سنت ہے جو ہمیں اپنے گھر میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اکثر تو ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے کہ گھر والوں کے ساتھ مل کر جماعت ہو سکتی ہے،
اور علم بھی ہے تو اس کی لاپرواہی ہوتی ہے، لیکن یہ کسی اس عذر کی حالت میں جب آپ کو مسجد کی جماعت نہ مل سکے، یہی کہ اندر سے گھروں میں باتیں شروع ہو جائے ساری، یہ بھی نہیں تو مردوں کے لیے اصل مسجد میں آنا ہے، مسجد کی جماعت کے ساتھ مل کے نماز پڑھنا ہے۔ لیکن فرض کو بائی چانس کبھی آپ کی نماز چھوٹ گئی، مسجد میں جماعت کے ملنے والی آپ کو، پھر سنت ہے کہ گھر میں جائیے اور گھر والوں کے ساتھ مل کے جماعت کروائیے، چاہے وہ نماز پڑھ بھی چکے ہو۔ یہاں پر یہ بھی مسئلہ بیان کرتے چلے جائیں، اگر کوئی آدمی نماز پڑھ بھی چکا ہو تو وہ بھی دوبارہ کسی کے ساتھ مل کے نماز پڑھ سکتا ہے، فرض کی نیت سے نہیں، نفل کی نیت سے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی، اسلام پھیرا تو ایک صحابی مسجد میں داخل ہوا، اور یہ آپ کے زمانے میں کب کا واقعہ ہوتا تھا، ہمارے ہاں تو عام ہے نا کہ ایک جماعت کے بعد دوسری کے بعد تیسری، وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ مسجدوں کے اندر تو گھنٹے گھنٹے نمازیں ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام سبھی کے سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت اسی میں شامل ہوتے تھے، کچھ شاد و نادر حالت تھی، کچھ صحابی پیچھے رہ جاتے۔ تو آپ نے سلام پھیرا تو ایک آدمی مسجد میں آیا، اکیلا تھا، تو آپ نے کہا کہ کون ہے کہ جو اس پر صدقہ کرے، منیت صدقہ علیہ، صدقہ کیا؟ صدقہ کس کا؟ پیسوں کا صدقہ نہیں تھا، صدقہ کس چیز کا کرنا ہے؟ تو اس کے ساتھ نماز پڑھ دیں تاکہ اس کی بھی جماعت بھول جائے۔ ایک ساتھ اٹھے اور اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو دونوں نے جماعت کروائی، جو بعد میں آیا تھا یا پہلے اس جماعت پہ دونوں مل کر جماعت کرا دی۔ ایک روایت کے اندر آتے ہیں کہ آدھار جماع کے دونوں کی جماعت ہوئی، اس لیے اگر کوئی آدمی نماز پڑھ بھی چکا ہو تو پیچھے آنے والا دوسرا باری ہے کہ جسے بہتر اس کی باقی ہے تو آپ اس کے ساتھ مل کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ بعض اوقات آپ فرق پڑ چکے، آپ نے سنتے پڑھنی ہے، آپ اپنے سنتے پڑھ لیں، اس کے فرق ہو جائے گا آپ کے ساتھ مل کر، تو دونوں مل کر نماز پڑھ لیں تاکہ اس کی جماعت ہو جائے، اس کو جماعت کا مل جائے۔ دونوں میں کوئی بھی نماز پڑھا سکتا ہے، جو نماز پڑھ چکا ہے وہ بھی کروا سکتا ہے، جو بعد میں آئے گا دونوں میں سے کوئی بھی نماز پڑھا سکتا ہے۔ اگرچہ بہتر یہ ہے کہ جو بعد میں آنے والا وہ کروائے، بہتر اصل یہ ہے بعد میں آنے والا کروائے۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ تاکہ ہم اختلاف سے نکل جائیں۔ اختلاف کیا ہے؟ بعض علماء کا کہنا ہے کہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض نہیں ہوتے، جو پہلے پڑھ چکا اس کے تو نفل ہے نا، کیونکہ ایک ہی فرض کو ہم فرض کی نیت سے دوبارہ نہیں پڑھیں گے، اسے منع کیا گیا، تو دوبارہ جو نماز پڑھیں گے اس کو نفل کی نیت سے پڑھیں گے۔ تو جو پڑھ چکا ہے پہلے اس کی نفل ہوگی، اور جو بھی ہے اس کے فرض ہوگی۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ جو بعد میں آیا وہ نماز پڑھا، لیکن فرض کہ جو پہلے جس نماز پڑھی ہے وہ اس سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، قرآن بہتر پڑھنا جانتا ہے، پھر اس کا حق ہے وہ نماز پڑھا سکتا ہے۔ اور کوئی مسئلہ سوال اس میں؟ اگر دو لوگ کھڑے ہیں تیسرا ہے کیسے اندر پیچھے بلائے گا؟ ہاں، دو لوگ کھڑے ہیں تیسرا آ گیا تو جو ساتھ کھڑا پیچھے، اگر پیچھے جگہ ہے، بعض کا پیچھے جگہ نہیں ہوتی، آگے جگہ ہوتی، تو پھر جماعت کروانے والے کو چاہیے کہ آگے بڑھ جائے۔ اشارہ کرے بولے اشارہ نہیں، وہ تیسرا آدمی آنے والا، یعنی کہ یا تو امام کے قریب آ کے کھڑا ہو جائے، پتہ چل جائے امام کو کہ تیسرا آ گیا، تو پھر اس ساتھ والا خود ہی پیچھے ہو جائے، کہ امام اس کو اپنے ہاتھ سے پیچھے کر دے، اس سے کہتا کہ میرے ساتھ پیچھے کیا تھا، اس طرح سے اس کو امام کو کسی سے اندازہ ہو جائے، پتہ چل جائے کہ تیسرا آدمی آ چکا ہے، اب میرے ساتھ والے کو پیچھے رہنا چاہیے۔ ساتھ کھڑے ہو جائے بیوی پیچھے کھڑا ہو، یہی تو بات کر رہے تھے کہ عورت جو ہے بیوی بھی کون ہو، اس مرد کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی۔ اگر فرض کرو گھر میں نماز پڑھتے ہیں، مرد آگے کھڑا ہوگا، بیوی پیچھے کھڑی ہوگی۔ اگر بچے بھی ہیں، اگر تو بچی ہے تو بیوی کے ساتھ کھڑی ہو جائے، اگر بچہ ایک ہی ہے تو آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ اگر فرض کرو دو بچے ہیں، دو بچے میل بچے ہیں، تو پھر آپ کے پیچھے کھڑے ہو جائے اور بیوی ان کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی۔ یعنی کورونا کے دوران ہم گھروں میں نماز پڑھتے رہے ہیں، اور آپ کو امید ہے اس کی پریکٹس ہو چکی ہوگی، تو اس میں کیا ہے کہ یعنی کہ مرد جو ہے آگے کھڑا ہو، اگر ایک ہی بچہ ہے تو مرد کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اگر دو یا دو سے زیادہ بچے ہیں میل بچے تو اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، اور اگر بچیاں عورتیں ہیں تو ان کے پیچھے کھڑے ہو، ایک ہے ایک سے زیادہ ہے۔ کب ملتی ہے انسان میں لیٹ ہو گیا اس کی حرکت کب ملتی ہے؟ وہ آگے ہمارے پاس اماموں کے مسائل ویسے آ رہے ہیں، تو حرکت کب ملتی ہے اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ رکوع ملنے سے حرکت ہو جاتی ہے، بعض کہتے ہیں کہ جب تک آپ قیام میں امام کے ساتھ نہیں ملے اس وقت تک آپ حرکت نہیں ہوگی۔ لیکن جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ اگر رکوع میں اور آپ کو یقین ہے کہ ابھی تک امام رکوع میں ہی کھڑا نہیں ہوا،
اور اس میں آپ جا ملے ہو ان شاء اللہ آپ تک ہو جائیں گے. فاتح اس حال میں شامل ہو جاتی ہے، اس حال میں فاتح معاف ہو جاتی ہے، شامل ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ سب میں دوست کسی حدیث ہے، ایک ابو بکر نام کے صحابی تھے، آپ جماعت کروا رہے تھے تو اس کو خطرہ محسوس ہوا کہ جب تک صف میں پہنچیں گے تو آپ کھڑے ہو جائیں گے. اس نے کیا کیا کہ سب سے پیچھے رکوع کر لیا، سب سے پیچھے رکوع کر لیا تاکہ ان کو کنفرم ہو جائے کہ میں رکوع میں مل گیا ہوں، اور رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے صف میں آ ملے، رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے صف میں آ ملے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات تھیں، آپ کے معجزات تھے، اس میں یہ بھی تھا کہ جس طرح آپ آگے والوں کو دیکھتے تھے ایسے آپ پیچھے والوں کو دیکھتے تھے. تو آپ نے مال کے بعد پوچھا کہ یہ کس نے کام کیا ہے؟ پھر اس کو مایا کہ زیادہ اللہ حسن بناتا ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور نیکی پانی کی حرص دے، لیکن دوبارہ ایسا نہ کرنا. تو آپ نے اس کو کس چیز سے منع کیا؟ پھر اس نے سب سے پیچھے رکوع کر لیا. اصل یہ کہ سب میں آ کے ملے، اس کے بعد جو آپ کرنا کریے. تو آپ نے اس چیز منع کیا. لیکن اس صحابی کا سب سے پیچھے رکوع کرنا ہی کس بات کے لیے ہے؟ کیونکہ ہمارے صاحب کے رکوع میں ملے سے رکعت ہو جاتی ہے، اور آپ سب نے اس کو دوبارہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا. اب اس کی وجہ نہ ہوئی ہوتی تو آپ اسے دہرانے کا حکم نہیں تھے. اس لیے علماء کا جو صحیح قول یہی ہے کہ رکوع میں ملے سے ختم ہو جاتا ہے. دو سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اثر کی نماز اگر نماز سے پڑھنی نماز پڑھنی اس کے ساتھ لا کے پڑھ سکتے ہیں. ہاں اگر پڑھی کسی تو آپ دوبارہ اس کے ساتھ نفل کی حیثیت سے پڑھیں گے. آپ کے سامنے اس بات کی اشکال ہے کہ چونکہ اس کی نفل ہوگی، اثر کے بعد نفل پڑھنا منع ہے. لیکن یہ وہ نماز ہے جو عام نفل نہیں ہے، یہ وہ نماز ہے جس کا سبب ہے. اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایسے نفل کہ جن کا کوئی سبب ہو، مسجد میں داخل ہوئے تحیۃ مسجد پڑھنی ہے، وضو کیا 2 رکعتیں پڑھنی ہے، جن کا کوئی سبب ہے، طواف کیا طواف کی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، ایسے ممنوع اوقات میں یہ نمازیں پڑھی نفل پڑھی جا سکتی ہیں. تو اسی عصر کے بعد بھی کیوں نہ ہو تو آپ کسی کے ساتھ نماز پڑھ چکے ہو، کسی کے ساتھ کھڑے ہو کر بات کر سکتے ہیں. یہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کہاں تک کا حکم ہے کہ آپ کو بات ہی کر سکتے ہیں اس سے آگے؟ یہ بھی آپ نے اچھا سوال کیا کہ اگر نمازی نے سترہ نہیں رکھا ہوا، اگر تو سترہ رکھا ہوا تو سترے کے پیچھے سے، اگر سترہ نہیں رکھا ہوا نمازی نے تو پھر کہاں سے کوئی آدمی. اور یہ ہوتا ہے اکثر بعض لوگ پیچھے وہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، ساری جگہ سے فارغ پڑھیں گے، غلط ہے. تو اگر ٹھیک ہے وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، لیکن سامنے سترہ مشکل نہیں. تو اگر سترہ نہیں رکھا تو پھر آپ کتنا فاصلے سے گزر سکتے ہیں. اس میں علماء کے مختلف رائے ہیں، لیکن جو صحیح ہے وہ یہی ہے کہ نمازی کی حد کہاں تک ہے. نمازی کی اصل حد اس کی سجدہ کرنے کی جگہ تک ہے. لیکن ہم کہیں کہ مزید تھوڑا سا فاصلہ جو سترہ رکھنے کی جگہ ہو سکتی ہے 1 فٹ کی، تو نمازی کے سجدہ کی 1 فٹ کی جگہ چھوڑ کر اس کے آگے سے گزر سکتا ہے. دوسرے الفاظ میں اگر فرض کہ نمازی وہاں پر کھڑا ہے، اس کا سجدہ یہاں تھا، آپ اس سے آگے 1 فٹ کی جگہ چھوڑ کر آگے سے گزر سکتے ہیں. اگرچہ ہمارے بعض لوگ اس میں سختی کرتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنا ہی شاید وہ دور کھڑا تھا، مسجد کے پیچھے بھی کھڑا ہو تب بھی آگے سے گزرے گا، یہاں سے ہی گزرے. 2 صفوں کا فاصلہ ہوتا ہے تو بھی 2 چھوڑ کر اپنی 10 صفوں کا فاصلہ نہیں، سمجھے نا کہ آگے سے گزرنا ہی نہیں. یہ غلط ہے. اصل نمازی کی حد دیکھی جائے گی، نمازی کی حد کون سا. اور دوسرا یہ کہ آپ نے جب نمازی گزرنے والے کو روکنے کو حکم دیا تو نمازی کہاں تک روکے گا؟ اسے اپنا ہاتھ لمبا کرے گا، سمجھے نا. تو یہاں تک روکے گا، یہ نہیں کہ آدمی وہاں پر جا رہا تو وہاں پر جا کے روکے گا. تو اس لیے اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ نمازی کی حد کہاں تک. اگر یہاں سے کوئی گزرے گا میں روکوں گا اس کو، اگر گزر سے گزر رہا تو اس کو روکوں گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نمازی کی حد سجدہ کی جگہ تک ہے، اس سے تھوڑا سا نہیں آگے چلا جائے اور اس کے بعد آگے سے گزرا جا سکتا ہے. جماعت میں اگر 17 اس کے آگے سے پھر یہ بھی اچھا سوال ہے. اگر آپ جماعت میں ہیں تو صف کے آگے سے گزر سکتے ہیں، امام کے آگے سے تو نہیں گزریں گے، سترے کے پیچھے سے گزریں گے. اگر سترہ ہی رکھا ہوا تو امام کے آگے سے نہ گزرا جائے. لیکن مقتدی جو ہے صف کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے، صف سے آگے سے گزرنے میں کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس سے آگے سے گزرا جا سکتا ہے. اور اس کی کئی دلیلیں ہیں. آپ سب سے فرمان ہے کہ کسی کا وضو ٹوٹ جائے نماز کے دوران تو کیا کرے؟ نکلے مسجد سے نکلے اور اس کے بعد یہی تو صفوں کے آگے سے گزرنا پڑے گا، تو جا کے وضو کر کے آئے. تو اس طرح کی روایتیں ملے گی آپ کو.
کہنے کا مقصد کہ صفوں کے آگے سے گزرنا اس میں مشکل نہیں ہے، کیونکہ مقتدی کا سترہ کون سا ہے؟ اس کا سترہ امام ہے، مقتدی کا سترہ امام ہے، کسی مقتدی کو نہ الگ سترہ رکھنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی مقتدی کے آگے سامنے سے گزرنے کی ضمانت ہے۔ شیخ محترم، اگر کسی کی نماز چھوٹ جائے اور وہ کسی کو اس کو کوئی بندہ ملے جو نماز پڑھ رہا ہے، اس کو ہاتھ لگا کے اس کے ساتھ شامل ہو جائے، لیکن وہ تکبیرت نہ کہے، وہ اپنی نماز میں لگا رہے، تو کیا جماعت ہو جائے گی؟ ہمارے امامت کے مسائل شروع ہو گئے سر، ہم سب مسائل شروع کر رہے تھے کہ نہ کر، چلیے یہ ذکر کر دیتے ہیں۔ اگر فرض کرو آپ آتے ہیں اور کوئی آدمی سنتے پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اور نہ آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، سمجھے نا؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اس کو ہاتھ لگا کے سامنے شامل ہو جائے، جس طرح آپ تو بڑے لوگ کرتے ہیں۔ کیا ایسا جائز ہے؟ حالانکہ جو پہلے نماز پڑھ اس نے امام کی نیت نہیں کی ہوئی، وہ تو اپنی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن جائز ہے کہ اس وقت سے لے کر وہ امامت کی نیت کر لے، جب دوسرا آدمی آیا اسے راج ملا ہے اسی وقت سے امامت کی نیت کر لے اور وہ امام بن جائے، تکبیرات اونچی آواز سے کہنا شروع کر دے، اگر رات کے نمازیں ہیں تو اونچی آواز سے تلاوت شروع کر دے، تو وہ امام بن سکتا ہے نماز کے دوران، اس کو امام بنایا جا سکتا ہے جو پہلے سے نماز پڑھ رہا ہے، چاہے کوئی بھی نماز کے اندر۔ جزاک اللہ خیر۔ بارے چھوٹی بچی اگرچہ بچوں کو روکنا چاہیے اپنے آگے سے گزرنے سے، اللہ کی وجہ سے روکا کرتے تھے، اور ایک بیت میں آتا ہے کہ آپ سب پڑھ رہے تھے، بچی آئی رونے لگی، آپ نے اس کو روکنے کی کوشش کی لیکن باقی تو آپ نے ورنہ اغلب کرنے کا بڑا دور چلتا ہے۔